اسی طرح یہ بہت بااخلاق شخصیت تھی اور ان کی یہ شان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے یہ بات کہی، اور آئیے ان کے اخلاق کے تعلق سے جامع زوائد کی روایت للحسمی نے اس کو، جو امام حسمی نے اس کو روایت کیا، یہ روایت ضعیف ہے، کہ عثمان بن عفان کے اخلاق کے تعلق سے اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں، اور فرما کے کیا کہہ رہے ہیں، اور سنی حدیث کے الفاظ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، پیاری بیٹی ابو عبداللہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ پیاری بیٹی ابو عبداللہ مطلب عثمان بن عفان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ اخلاق کے لحاظ سے میرے صحابہ میں یہی میرے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ کیوں؟ تو اخلاق کے لحاظ سے میرے صحابہ میں مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ سمجھتے ہیں، شبہ ہونا مطلب سمجھ لیجیے ایک آدمی کا چہرہ دوسرے کا ملتا ہے، تو اگر وہ اصل آدمی نہ ہو اور دوسرا آ جائے تو آپ کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے، حالانکہ وہ آدمی نہیں ہے۔ مطلب الف کا چہرہ با کے جیسا یا با کا چہرہ الف کے جیسا ہے، اور دونوں میں سے کوئی آیا تو آپ کو شبہ ہوتا ہے، تو مشابہ اس جیسا ہونا۔ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے، میرے صحابہ میں سب سے زیادہ میرے اخلاق کے مشابہ کون ہے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سب سے قریب ہے اخلاق کے اندر میرے سے۔ تو آپ نے اپنے اخلاق کی گواہی دی، یاد رکھیے، اور یاد رکھیے صحابہ وغیرہ کے اندر بغیر اولاد کے بھی اور بغیر نکاح کے بھی کنیت رکھنے کا ایک سسٹم تھا، یاد رکھیے، اور عربوں میں وہ چلن ہے کنیت مطلب اپنی کنیت اپنے اولاد کے نام سے جنرلی عام طور سے کنیت ہوتی ہے، لیکن بغیر اولاد کی بھی لوگ کنیت رکھتے تھے اور بڑا مشہور تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں عائشہ نے ایک بار کہا، اللہ کے رسول مجھے بھی کنیت رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنے بھانجے کے نام پہ کنیت رکھ لو، بہن کے بیٹے کے نام پہ، اور ان کا نام تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کا نام جو ام عبداللہ رکھ دیا۔ تو پتہ چلا بغیر اولاد کی بھی کنیت ہے، اور کبھی کبھار بغیر جو ہے شادی کی بھی لوگ کنیتیں رکھا کرتے تھے، یاد۔ تو کہا ابو عبداللہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے اچھا سلوک کرنا، میرے صحابہ میں یہ مجھ سے بڑا قریب ہے، مشابہ ہے میرے اخلاق کے معاملے۔ تو آپ کی اخلاق کی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی۔ آئیے اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے جو ایک اور خصوصیت یا ان کی جو ایک اور شان یا ان کی فضیلت ہے، وہ فضیلت یہ ہے جو حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، یہ روایت ضعیف ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے مسجد کے دروازے پر ملے، مطلب اللہ کے رسول عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے پر ملے اور فرمایا، عثمان یہ جبرائیل ہے، عثمان یہ جبرائیل ہے، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شادی ام کلثوم سے رقیہ کے مہر کے مثل پر کر دی ہے، اس شرط پر کہ تم ان کو بھی اسی خوبی سے رکھو جس طرح رقیہ کو تم رکھتے تھے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بار داماد بنے، پہلے رقیہ رضی اللہ عنہا اور دوسری بار ام کلثوم رضی اللہ عنہا، یہ دونوں سے نکاح ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کو تیسری بیٹی تھی فاطمہ، لیکن ان کا نکاح آلریڈی ہو چکا تھا، سمجھ آپ؟ تو دوسری بیٹی تھی، آپ نے نکاح کر دیا، یاد رکھیے، سمجھ رہا؟ تو کیا فرمایا کہ عثمان جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا کہ تمہارا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے طے، بس کنڈیشن یہ ہے کہ تم ویسا رکھو جیسا رقیہ کو رکھتے تھے، ام کلثوم کو بھی ویسے ہی رکھو، اور اسی مہر مثل پر، مطلب جو مہر ان کو دیا تھا وہی مہر ان کو بھی دے دو، اور میں تمہارا نکاح کر دوں گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا نکاح، پہلی کا ہو چکا تھا، انتقال کر چکی تھی، دوسری تھی، یاد رکھیے، سمجھ رہا؟ دوسری بیٹی کا نکاح ہو، یاد رکھیے، اور اللہ کے رسول کی بڑی بیٹی جو ہے زینب رضی اللہ عنہا تو آلریڈی جو ابو العاص کے نکاح میں تھی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی جا رہی ہے کہ عثمان سے آپ کی بیٹی کا نکاح جو ہے اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اسی مہر پر جو رقیہ کو دیا گیا تھا، اور بس شرط یہ ہے کہ وہ ان کو خیر سے رکھے، خوبی سے رکھے، اچھے سے رکھے، یہ کنڈیشن پر۔ ایک انسان کسی بھی ارے غیرے کو نہیں اپنا داماد نہیں بناتا، اور اگر وہ ظلم و ستم اور زیادتی کرنے والا ہو تو بیٹی کا انتقال ہو تو دوسری بیٹی تو کم از کم نکاح پھر نہیں دیتا ایسے انسان کو جو نا انصاف، ظالم، جابر، بد اخلاق ہو، سمجھتے نا، دوسری تو نہیں دیں گے۔ یہاں اللہ کے رسول نے ایک دی، انتقال کر گئی، دوسری کہا اس شرط پہ صرف کہ تم اس سے وہی سلوک کرو جو اس سے پہلی والی بیٹی رقیہ سے کرتے، ام کلثوم بھی نکاح میں دے دی، لیکن اب کوئی بیٹی نہیں تھی، جو آخری بیٹی تھی آپ کی چوتھے نمبر کی، ان کا نکاح آلریڈی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہو چکا تھا۔ یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شان ہے، اور اس معاملے میں بھی آپ منفرد ہے، یہ آپ ہی کی خصوصیت ہے، یاد رکھیے کہ ایک نبی کی دو بیٹیوں سے نکاح ہو گیا، دونوں کا انتقال ہونے کے بعد نبی خواہش کرتا کہ تیسری ہوتی تو میں دے دیتا، یہ اس شخص کے اخلاق، عادات اور اطوار میں اچھا ہونے کی واضح دلیل ہے، واضح دلیل۔